اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کی جو سیریز ہم کر رہے ہیں اس میں آج میں ایک بنیادی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو کتنے بھی اصول بتا دوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، بچوں کو لیبل نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو آرام سے ڈیل کرنا چاہیے، بچوں کی پیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے، بچے کو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں اسی حساب سے اسے آج ہی سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، بچے کا اکرام کرنا چاہیے، یعنی یہ سارے اصول میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ سارے اصول ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر ایک بنیادی چیز اور ایک بنیادی اصول ہم نہ سمجھیں، اور وہ بنیادی چیز ہے گھر کا ماحول۔ کہ گھر کا ماحول اگر اچھا ہوگا، یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات، گھر کا ماحول لونگ ہو، کیئرنگ ہو، یعنی ایک سافٹنس ہو گھر کے ماحول کے اندر، یہ بنیادی چیز ہوگی تو اس پر یہ ساری بلڈنگ بنے گی۔ یہ فاؤنڈیشن ہے گھر کا ماحول، اور اس گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے میں دونوں کا کردار ہے، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی، لیکن اس میں بڑا بنیادی کردار جو ہے وہ شوہر کا ہے۔ کہ آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے اور پھر وہی سوچتا ہے کہ آج برا دن ہوا، اگر اپنا سارا غصہ ہے اس کو ایکسپلوڈ ہوتا ہے وہ بندہ گھر آ کر۔ یعنی ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر کو وہ پنچنگ بیگ بنا کے رکھتے ہیں، جو باکسنگ میں ہوتا ہے نا، پنچنگ بیگ، آدمی اپنا غصہ اتارتا ہے، وہ گھر اور ان کے بچے اور ان کی بیوی ان کے لیے پنچنگ بیگ کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا یہ بنیادی ضرورت ہے کسی عمارت کی تعمیر کی، بچوں کی تربیت کی۔ اچھا، اس گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اتقوا اللہ۔ کہ آپ کو یہ خیال رہے کہ there is someone watching over my shoulder۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ ہم تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم، یعنی رشتوں کو بیان کرنے کے بعد، کہ یہ نہ سوچو کہ تم بس اپنے تئیں جو کچھ چاہے کر لو، جس کو چاہو جس طرح ٹریٹ کر لو، مس ٹریٹ کر لو، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو گھر کا ماحول ہے اس کو اچھا رکھنے کے لیے یہ خیال ہمارے ذہن میں ہر وقت تازہ رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ اپنے گھر میں کریں گے اس کا ہمیں جواب ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے دیکھیں، وہ جو حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو روزے سب سے زیادہ رکھتا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ عمرے اور حج کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو بیہائنڈ دا ڈور بہترین ہے، کہ جہاں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا سوائے اس کے اپنے گھر والوں کے۔ یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کی مسکراہٹیں، کرٹیسی، نرمی یہ گھر کے باہر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر کے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ بچوں کی تربیت میں گھر کا ماحول ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ بچوں کی تربیت اچھی کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس ماحول کو اچھا رکھنے میں جو چیز بنیادی طور پر ڈرائیونگ فورس ہو سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اور اپنے سامنے ایک بڑی تصویر کو رکھیں گھر کی۔ اس گھر کو جب آپ ایک مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں اللہ کی نظروں میں، تو اس بڑی تصویر کو سامنے رکھ کر اپنی پلاننگ کریں، اپنے رویے کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاملات کو، کس طرح سے آپ گھر کو لے کر چلتے ہیں، ان ساری ترجیحات کو اسی حساب سے آپ طے کریں۔